المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوجہ بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے صحیح مسلم کے اندر فرمایا انی لعارف حجرا بے مکہ تا فرمایا میں مکہ کے اندر اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے درود اور سلام بھیجا کرتا تھا ابھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ وہ پتھر سلام بھیجتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اس کو پہچانتا ہوں آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اپنے دل سے ایمانداری سے پوچھ کر بتائیے جو نبی پتھر سلام پڑھے تو اس کو جانتا ہے تو اگر انسان ہو اور نبی کا غلام ہو اور مسجد میں بیٹھ کر پڑھے تو پھر محبت سے پڑھیے ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہیبت سے گرا تیری ہر بت بت خانے کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر امت کا محبوب نہ غم کرنا سر حشر امت کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھا اور جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی یہ نہ سمجھنا کہ ایسی یہ شعر ہے یہ حدیث اور قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اور فرمایا صحیح بخاری کی حدیث سنا وَاللَّهُ يُؤْتِي وَأَنَا قَاسِمٌ جو چاہے جسے دے دے محبوب تیری مرضی مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانوں کا مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا آقا
تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اللہ جل مجدہ الکریم۔ یا رسول اللہ، یا اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ و عظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سروراں حامی بے کساں غم گسارے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام زینت مسند صدارت حضرت العلام استاذ الحفاظ نازش اہل سنت یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا عبدالستار سعیدی حافظہ اللہ تعالی آف پاک پاتن شریف، اور ان کے ساتھ جلوگر زینت القراء نجم القراء جناب محترم حضرت علامہ مولانا عبدالستار ملتانی صاحب، اور نہایت ہی مشفق مہربان پیر طریقت جناب حضرت پیر مشتاق احمد سیفی صاحب، پرنسپل سیفی پبلک ہائی سکول اڈا ستگرہ ضلع اکاڑا سے جلوگر، اور میرے نہایت ہی محتشم قابل صد احترام پیار کرنے والے محبت کرنے والے میرے غیور بزرگوں نوجوان دوستوں ساتھیوں، آج کی یہ محفل بسلسلہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جامعہ مسجد فاروقیہ 73A 5L میں انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جن حضرات نے بھی جس حوالے سے بھی اس محفل کے انعقاد میں تعاون فرمایا، نوجوان انجمن اصلاح المسلمین کے طلباء انہوں نے ماشاءاللہ کاوش کی، تو اللہ تعالیٰ ان جوانوں کی جوانیوں میں مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے، اور جن دوستوں نے تعاون کیا اللہ سب کی دینی دنیاوی مشکلات کو حل فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ بولیے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کائنات کے اندر جتنے بھی نبی رسول آئے سارے جہانوں کے لیے کوئی بھی رسول نہیں بن کے آیا۔ جتنے بھی نبی آئے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی آئے، رسول آئے، اور ان میں عظمت و شان والے 313 رسول بھی آئے، مگر کوئی بھی رسول ساروں کے لیے سب جہانوں کے لیے رسول بن کر نہیں آیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ہر نبی اپنے علاقے کے لیے مخصوص وقت کے لیے آیا اور اپنا وقت گزارا اور گیا۔ تو رب کائنات احکم الحاکمین جل وعلا کی غیرت اور آپ کی رحمت نے جب یہ دیکھا کہ جیسے میں سب کا رب ہوں، ایسے ہی کچھ ایسا محبوب بھی ہونا چاہیے جو سب کا محبوب ہو، تو سب کے خدا نے یہ چاہا کہ جیسے میں سب کا خدا ہوں ایسا ہی کوئی محبوب بھی بھیجوں جو سب کا نبی ہو۔ تو سب کے خدا نے سب کا رسول بھیجا، سب کے خدا نے سب کا پیغمبر بھیجا۔ سوچا اسے نہیں جاتا، سمجھا اسے نہیں جاتا، ماپا اسے نہیں جاتا، تولا اسے نہیں جاتا۔ میرے رب نے اپنے محبوب کو جب مبعوث کرنے کا ارادہ فرمایا تو والضحیٰ کا چہرہ دیا، علم واللیل کی زلفیں دی، علم نشرہ کا سینہ دیا، ید اللہ کے ہاتھ دیے، یاسین کا صحرا دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی عظمت و شان والے قدم دیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے بازو دیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں دی۔ عرض کیا مولا یہ عظمتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں کیوں دے رہا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا اس لیے کہ باقی جتنے بھی نبی آئے مخصوص علاقے کے لیے، مخصوص جگہ کے لیے آئے، سب کے لیے کوئی نہیں آیا۔
میں اپنے محبوب کے سر پر رحمتُ للعالمین کا تاج پہنا کر، والضحیٰ کا چہرہ دے کر، واللیل کی زلفیں دے کر، ید اللہ کے ہاتھ دے کر، یاسین کا سہرہ دے کر، یہ ساری عظمتیں اور شانیں دے کر اس لیے بھیج رہا ہوں کہ محبوب لوگ دیکھتے تجھے جائیں، مانتے مجھے جائیں۔ اور ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں میرے نبی کا ذکر کیا، ہر نبی نے اپنے دور میں میرے نبی کا ذکر کیا۔ مجھ سے پہلے جس طرح کے ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا خالد محمود چشتی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ بڑے خوبصورت انداز میں وہ بیان فرما رہے تھے، سلسلہ سارا آپ نے سنا کہ ہمارے ابا جی سیدنا ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے کیا پڑھا؟ حضور کا نام پڑھا نا۔ اللہ کے ساتھ سب سے پہلے کس کا نام لکھا ہوا تھا؟ حضور کا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہر نبی اپنے دور میں اب اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ ساتھ اپنی رسالت کے ساتھ ساتھ حضور کی نبوت و رسالت اور خاتم النبیین نیت جو کو تاج ہے اس کا عظمت کا ذکر کرتا رہا۔ عزیزان گرامی کے اگر میں تمام انبیاء کی ڈیٹیل بیان کروں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ آئے ہر دور میں ہر نبی نے ذکر کیا۔ عزیزان گرامی قدر آئیے تھوڑی سی جھلک علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغدادی اپنی تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام جب ان کے صاحبزادے عزیز مصر کے پاس گئے غلہ لینے کے لیے تو عزیز مصر کون تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام۔ وہ پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، میں صرف یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہر دور میں ہر نبی نے ذکر کیا اور کس انداز سے کیا۔ آئیے جناب یعقوب کا ذکر سنتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے محبوب کا ذکر کیسے کیا۔ عزیزان گرامی قدر ان کے بیٹے جب غلہ لینے کے لیے گئے عزیز مصر کے پاس، عزیز مصر نے ساری ڈیٹیل پوچھی کہ تم کون ہو، کس کے بیٹے ہو، کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے ساری تفصیل بتائی۔ آپ نے کہا تمہارا پھر ایک بھائی جو ہے وہ کیوں نہیں آیا، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام بنیامین ہے، وہ والد صاحب کے پاس رہتا ہے۔ آپ نے کہا وہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہنے لگے وہ ابا جی کے پاس خدمت کرتا ہے۔ تو عزیز مصر نے کہا، جناب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ جب آنا تو اس بھائی کو ساتھ، سمجھ آ رہی ہے نا بھائی، اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا ورنہ غلہ نہیں ملے گا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ عزیزان گرامی بچے واپس جاتے ہیں، ابا جی کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں سیدنا یعقوب علیہ السلام سے کہ ابا جان عزیز مصر نے بڑی سخت پابندی لگا دی ہے اور کہا ہے اگر غلہ چاہیے تو بنیامین کو ساتھ ضرور لے کے آئیے، اگر ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے کے گئے تو غلہ نہیں ملے گا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بنیامین کو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا کیونکہ اس کا بھائی یوسف بھیجا تھا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ تو جناب جو بیٹے ہیں وہ عرض کرتے ہیں اے ابا جان نقسم باللہ وتاللہ، اے ابا جی ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، باللہ تاللہ واللہ، ہم اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہیں، اللہ کی قسم کھا کر ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں بنیامین کو بھیج دیں، ہم لے کے آئیں گے اپنے ساتھ۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں بھیجوں گا، تمہاری قسم پہ مجھے اعتبار نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر بیٹے دن بھی عرض کرتے ہیں، رات کو بھی عرض کرتے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ آخر ایک دن دل میں رحم آیا، خیال آیا، پیغمبر تھے نا، باپ بھی تھے، کہا بیٹو ادھر آؤ، بلایا، بیٹے بڑے خوش ہوئے، کہا حکم، فرمایا میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں، میں بھیجنے کے لیے تیار ہوں مگر ایک شرط ہے۔ بیٹوں نے عرض کی ہاتھ باندھ کے ابا جی جو بھی شرط کہیں گے ہمیں قبول ہے، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، جو بھی کہیں گے ہمیں قبول ہے۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں ایک شرط لگاتا ہوں، وہ شرط پہ بنیامین کے تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ عرض کیا ابا جی قبول ہے۔ فرمایا تقسمونی، تم مجھے قسم دو، تم مجھے، بیٹے بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا پہلے ہم نے قسم کا ہی بات کی تھی، آپ مانے نہیں تھی، اب خود بھی قسم ہی مانگ رہے ہیں تو لہذا ہم قسم کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا اللہ کی نہیں۔ اب یہ جملے سننے والے آگے، فرمایا اللہ کی قسم نہیں لینی۔ بچے حیران ہو گئے، بھی کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی، بڑی ذات وحدہ لا شریک جو غنی عن العالمین ہے، اس کی قسم نہیں لینی۔ پھر اور کس کی؟ فرمایا بخاتم النبیین، فرمایا میں نے خاتم النبیین کی قسم لینی ہے۔ بچے عرض کرتے بابا جی ماں ہوا
وہ کون ہے؟ بیٹے عرض کرتے ہیں بابا جی وہ کون ہے جس کی آپ قسم لے رہے ہیں؟ فرمایا اے بیٹو سنو، اسمہ فی السماء احمد۔ فرمایا بیٹے اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، اسمہ فی الارض محمد۔ فرمایا اس کا نام زمین پہ محمد ہے۔ بیٹے عرض کرتے ہیں بابا جی اس کا نام احمد ہے، زمین پہ محمد ہے، محمد کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام بھی اسی محمد کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہے، کیونکہ وہ محمد ایسا پیارا نام ہے کہ وہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بناتا ہے نام محمد، بگڑے بھی بناتا ہے نام، سارے بولیے بگڑے بھی بناتا ہے نام محمد کا نام، اونچی آواز سے بولیے بگڑے بھی بناتا ہے۔ اور کسی عاشق نے بڑی خوبصورت ترجمانی، وہ کہتا ہے دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جس کا دل غمگین ہے، جس کے دل میں غم ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے نام کا وظیفہ اپنا لے گا جب وظیفہ، تو دل کے غم مٹ جائیں گے۔ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام۔ استاد محترم موجود ہے، ان سے پوچھ لیجئے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام۔ عزیزان گرامی قدر، ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم ایسے ہیں جس نے بھی ایک مرتبہ سنا یا دیکھا وہ دیوانہ ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی تھی، لڑکی تھی، اس کی نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا پہ پڑ گئی۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی نگاہ حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی، ایسا چہرہ، آئیے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہودیوں کے بہت بڑے عالم علامہ، آپ فرماتے جب سرتاجدار کائنات مدینہ میں تشریف لائے تو میں نے کچھ سوالات تیار کیے کہ میں ان سے پوچھوں گا کہ حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کتابوں میں، چونکہ اللہ نے پہلی کتابوں میں یہ بیان ہے حضور علیہ السلام کی خوبیاں اور صاف۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمانداری سے فیصلہ فرمائے، ذرا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نبی کتنی شان والا جن کے تذکرے اللہ پہلی کتابوں میں کر رہا ہے۔ لوگ آج فتوے لگا رہے ہیں میلاد پہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تشریف رکھیں جی۔ ہماری سعادت مندی کے ہمارے درمیان پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیر ریاض احمد طاہر صاحب حفظہ اللہ تعالی کریاں شریف پاک پتن تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو عزیزان گرامی توجہ فرمائی، میں عرض کر رہا تھا تو کیا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ، وہ اتنا حسین چہرہ ہے، آپ فرماتے ہیں جب میں ذہن میں سوال لے کے آیا تو جو ہی میری نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑی نا، وہ سارے سوال ہی بھول گیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم یہ چہرہ جھوٹوں والا نہیں ہے۔
تو یہودی کی بیٹی، یہ بات مکمل کر کے اجازت، یہودی کی بیٹی تھی، اس کی نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑی، وہ دیوانی ہو گئی، سرکار کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی قدر کیا ہوا، اس کا والد یہودی تھا، اس کو پتہ چل گیا، اس نے مارا، اس نے اتنا مارا کہ اس نے زخمی کر دیا۔ تو وہ بیٹی آگے سے کہتی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ارے جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں مارے کھائے ہیں، ارے پوچھئے نا جناب خبیب سے، پوچھئے عزیزان گرامی قدر جناب بلال سے، پوچھئے عزیزان گرامی قدر وہ حضرات جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں مارے کھائیں، حضرت عمار سے پوچھئے، حضرت یاسر سے پوچھئے، جناب سیدہ سمیہ سے پوچھئے، ان عظیم ہستیوں کا حالات زندگی پڑھئے۔ جب ان کو مار پڑتی ہے، ادھر یہودیہ نے اپنی بیٹی کو مارا۔ بیٹی کیا کہتی ہے، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کہنے لگا بیٹی کلمہ چھوڑ دے، بیٹی کہتی ہے بابا جی پڑھ چھوڑنے کے لیے تو پڑھا ہی نہیں ہے، اگر چھوڑنا ہوتا تو پڑھتی نا، اگر پڑھ لیا ہے تو چھوڑوں گی نہیں۔ عزیزان گرامی کا جو سزا دیتا ہے خدا کا کرنا ایسا ہوا، وہ یہودی نامینا ہو گیا، آنکھیں ضائع ہوگی، اندھا ہو گیا۔ اب اس نے بیٹی پہ پابندی لگا دی کہ تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تیرا جانا بند ہو گیا۔ عزیزان گرامی کا آخر کار کیا ہوا، اب عشق جو ہے وہ مچلا، اب تڑپتی ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں اپنے دل کو سکون حاصل کروں۔ عزیزان گرامی قدر ادھر باپ نے پابندی لگا رکھی ہے، باپ نابینا ہو گیا ہے۔ ایک دن باپ کے پاؤں دباتے ہوئے، خدمت کرتے ہوئے، پیار اور محبت کی باتیں کرتے ہوئے عرض کرتی ہے بابا جی ایک حکیم مدینہ طیبہ میں آیا ہے، اس کا بڑا نام سنا ہے، کہتے بڑا اچھا حکیم ہے، بڑا اعلیٰ حکیم ہے، جو بھی اس کے پاس ایک مرتبہ جاتا ہے، جو بھی اس کا استعمال اس کا ایک مرتبہ کر لیتا ہے اس کو شفا مل جاتی ہے۔ بیٹے باپ نے کہا ٹھیک ہے، اب اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب بیٹی جب گئی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار میں، عزیزان گرامی جب حجرہ مصطفیٰ میں پہنچتی ہے، پردہ جو ہٹاتی ہے، نگاروں کے مصطفیٰ پہ پڑتی ہے، سارے غم بھول جاتی ہے، ساری تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر پھر جب واپس آنے لگتی ہے فوراً خیال آتا ہے میں تو بابا سے اجازت لے کے آئی تھی کہ سرما لے کے آؤں گی، کیونکہ وہ حکیم بڑا سیانا ہے، بڑا سمجھدار ہے، وہ سرما دیتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اب کیا کروں گی، یہاں تو سرما کوئی نہیں ہے۔ اچانک خیال آیا میرے مصطفیٰ کے نالین جو پڑے ہیں، نالین اٹھائے، مصطفیٰ کے نالین مبارک سے نیچے سے گرد اٹھائی، غبار اٹھایا، مٹی اٹھائی، کپڑے میں بند کی، گھر لے کے آ گئی۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹی دوائی لے آئی، سرما لے آئی؟ بیٹی عرض کرتی بابا جی ہاں لے کے آئی ہوں۔ کہتا ہے جلدی کرو۔ بیٹی وہ سرما لے کے آتی ہے، سرمچو آنکھ میں ڈالنے کے لیے۔ جب وہیں اس نے پہلی وہ خاک شفا، وہ میرے مصطفیٰ کے نالین کے نیچے لگنے والی وہ خاک جب پہلی سلائی آنکھ میں ڈالی ہے، آنکھ روشن ہو گئی ہے۔ جب آنکھ روشن ہو گئی ہے وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا بیٹی واقعی یہ تو بڑا پیارا حکیم ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ حکیم ہے، یہ تو واقعی قابل رشک ہے، اس حکیم کو تو ملنا چاہیے، اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ بیٹی نے دل میں سوچا، اس نے کہا اب میں تمہاری فطرت سے واقف ہوں، تو نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے، ادھر ہی رہ تو اچھا ہے۔ بہرحال اس نے کہا بیٹی جلدی کرو۔ دوسری آنکھ میں جب سلائی ڈالی وہ آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ اب باپ اصرار کرتا ہے بیٹی جلدی سے مجھے بتاؤ وہ حکیم کون ہے جو اتنا اعلیٰ سرما دیتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ جب اس نے اصرار کیا تو بیٹی نے کہا مدینہ طیبہ وچ رہن والا۔ وہ بیٹی کہتی ہے وہ مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہے۔ عزیزان گرامی کا تو وقت نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا تفصیل میں جاؤں، مختصر یہ ہے اس نے کہا بابا وہ مدینے کا تاجدار امام انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کی خاک شفا لائی ہوں۔ جو ہی اس نے مصطفیٰ کا نام سنا وہ غصے میں آ گیا، کہنے لگا میرے دشمن کے گھر گئی تھی، بغض اٹھا،
کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ اس نے فوراً خنجر پکڑا، چھری لی، چاقو لی، اپنی دائیں آنکھ میں ماری، ڈیلا باہر، جب بائیں میں ماری دائیں ٹھیک ہو گئی، وہ دائیں میں مارتا بائیں ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ بائیں میں ڈانتا دائیں ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا یہ سلسلہ کیا ہے؟ غیب سے آواز آتی ہے، او عقل کے اندھے، اگر تو قیامت تک بھی لگا رہنا تو یہ کبھی خراب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں مصطفیٰ کے نلین کی خاک آ گئی ہے۔ آپ ایمانداری سے فیصلہ فرمائیں، جس کے پاس میرے مصطفیٰ کے نالین کی خاک چلی جائے اس کا کوئی زمانہ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، جن کے ہاتھوں میں صحابہ غلاموں نے ہاتھ دیے، جنہیں سرکار کا دیکھا، سعادت نصیب ہوئی، مجلس میں رہے، ان کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، انہی الفاظ پر میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو میں نے حق بیان کیا اور اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں قبلہ صاحبزادہ صاحب کا، آپ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے علاقے کی ایک سماجی شخصیت ماشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں، حضرت صاحبزادہ والا شان محمد عثمان نقشبندی صاحب، تحریک کنز الایمان، آپ تشریف لائے اور 73 شمالی کے مرکزی امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ ماجد رسول صاحب نقشبندی صاحب آپ تشریف لائے۔ ہم ان معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تو اب صرف ایک نعت ہوگی حافظ عرفان صاحب کی، اور مجھے حکم ملا ہے کہ قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ کچھ ہے بچے نے نعت پڑھنی، اس کے بعد فوراً حضرت صاحب کا بیان ہوگا۔ تو حافظ محمد عرفان صاحب